ڈالتے ہیں شہر قائد کی خبروں پہ ہمارے نمائندہ عاطف حسین کی اس رپورٹ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم، گورنر ہاؤس CPLC آفس میں موجود ہیں اور ای چالان کا جب سے قصہ چلا ہے تو بہت سے دوست پریشان ہیں اور عوام کی اویئرنیس کے لیے پیغام جاری کر رہا ہوں۔ جن دوستوں نے پہلے گاڑیاں لی ہوئی تھی یعنی بائک، کارز وغیرہ اور ان کے نام پہ ہے لیکن وہ اب دوسرے جو بیچ دیے اس مالک کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئی، ان کے پاس نہ ایگریمنٹ ہے، نہ سل رسید ہے، نہ ٹرانسفر ہے، نہ اس مالک کی جس پر فروخت کی گئی ان کی NIC کاپیز ہیں۔ یہ ایشوز کراچی والے اس وقت بہت زیادہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا بہتر حل اور آسان حل میں بتا رہا ہوں کہ گورنر ہاؤس آپ نے آنا ہے۔ جیسے ہی آپ گیٹ نمبر 4 سے انٹر ہوں گے، سیدھے ہاتھ پہ ٹچ ہی ایک راستہ جا رہا ہے اور یہاں آپ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں گے تو سامنے آپ کو CPLC لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اس آفس میں آپ نے آنا ہے۔ یہاں آپ کو ایک ایفیڈیوٹ جمع کرنا ہوگا، ایگریمنٹ جو اسٹامپ پیپر پر ہے، سادہ اسٹامپ پیپر 200 مالیت والا۔ اس پہ آپ نے ان گاڑیوں کی تفصیلات لکھنی ہے جو آپ نے فروخت کر دی لیکن اب تک کسی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ایسے ایک اردو یا انگلش میں سادہ سی اپلیکیشن لکھنی ہے، اس میں بھی یہ تمام تر تفصیلات آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے کہ یہ فلاں فلاں گاڑی یا فلاں بائک میرے نام پر تھی، میں اس سال میں اس تاریخ کو یہ بیچ چکا ہوں لیکن اب تک اس شخص کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ یہ تفصیلات ہوں گی۔ آپ کی NIC کی 2 کاپیاں لگیں گی، ایگریمنٹ کی کاپی کروا لیجیے گا اور اپلیکیشن جو آپ نے بنائی ہوگی اس کی 2 کاپیز ساتھ لے آئیے گا۔ اسی آفس میں جمع ہو جائیں گی بآسانی۔ دوسرے جس مالک پر آپ نے فروخت کی ہے نہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹس کی، نہ NIC کاپی، کچھ بھی نہیں لگے گا۔ صرف جو دستاویزات میں نے آپ کو بتائی ہیں یہی دستاویزات آپ نے یہاں لانی ہے اور اس کے بعد پھر پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس کیا پروف رہے گا۔ تو جو میں نے عرض کیا کہ آپ نے 2 اپلیکیشنز کی کاپی لانی ہے، یعنی اپلیکیشن کی کاپیز آپ کی 2 ہوں گی، اس میں سے ایک اس آفس میں جمع ہو جائے گی اور دوسری پہ آپ کو ریسیونگ دے دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو یہ مکمل طریقہ ہے اور آسانی سے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس گاڑی بائک پر کوئی بھی کسی طرح کا بھی چالان کٹتا ہے تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اسی مالک کے پاس جائے گا جس کے یوز میں وہ گاڑی ہے۔ پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی بھائی کو یہ پیغام ملے اور اس کا یہ مسئلہ حل ہو۔ شکریہ۔ میری ریکمنڈیشن سینسوڈائن ریپیئر اینڈ پروٹیکٹ ہے۔ اپنے طوطے کا ID کارڈ بنوا لیجئے ورنہ وائلڈ لائف والے آپ کے گھر چھاپا ماریں گے، طوطا بھی لے جائیں گے اور آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لاسٹ ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 5 دسمبر تک کا وقت ہے، اپنے طوطے کا ID کارڈ بنوا لو، اپنے طوطے کو رجسٹر کروا لو، ورنہ اگر وائلڈ لائف کو پتا چلا کہ تم نے گھر میں طوطا رکھا ہے اور اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی تو وائلڈ لائف والے آئیں گے، تمہارے گھر پر چھاپا ماریں گے، طوطا تو لے کر جائیں گے ہی، ساتھ تمہارے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو طوطے پاکستان کے جنگلی طوطے ہیں، پاکستان کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں، ان کو محفوظ کیا جائے۔ کس طریقے سے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان کے جنگلات سے طوطے پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر گھر لے آتے ہیں، ان کو پنجرے میں رکھ لیتے ہیں، ہاں خدمت کرتے ہیں، مرچیں دیتے ہیں، امرود کھلاتے ہیں، لیکن اس کی آزادی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے پاکستان کی خوبصورتی کو فرق پڑتا ہے۔ اکثر ہم جنگلوں میں جاتے تھے تو ہمیں طوطوں کی آوازیں آتی تھی، لیکن اب ایک وقت ہو گیا ہے کہ کبھی ہمیں آزاد طوطا نظر نہیں آیا۔ تو اب وائلڈ لائف کی جانب سے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے جنگلی طوطوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ کون کون سے طوطے کا ID کارڈ بنوانا ضروری ہے؟ ایک نسل ہے الیگزینڈرائن پیرٹس، مجھے نہیں پتا لیکن جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طوطے کی بات کی جا رہی ہے۔ روز رنگڈ پیرٹس، گرے ہیڈڈ پیرٹس، بلاسم ہیڈڈ پیرٹس، یہ وہ 4 پرندے ہیں جو اگر آپ کے پاس ہیں تو ابھی 1000 روپیہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو دیں اور اپنا طوطا رجسٹر کروا لیں۔ اب ہوگا کیا؟ آپ کا طوطا جب وائلڈ لائف والے اپنے پاس رجسٹر کر لیں گے تو آپ کے طوطے کے پاؤں میں ایک رنگ پہنا دیں گے جو اس طوطے کا ID کارڈ ہوگا، بس پھر وہ طوطا آپ اپنے گھر میں رکھیں۔ وائلڈ لائف والے آتے ہیں، آپ انہیں دکھائیے کہ جی میرے طوطے کے پاؤں میں رنگ موجود ہے، میرا طوطا رجسٹر ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے اور یہ ٹھیک بھی ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ لوگ جنگلی طوطے پکڑ کر پاکستان کی خوبصورتی کو خراب کر رہے ہیں۔ خیر ناظرین، آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔